ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بونا۔ اپنی انا کو کسی شخص کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق مجازی ہے۔ اپنی انا کو سارے زمانے کے سامنے ختم کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، وقت خراب چل رہا ہو تو آپ کا مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہو۔ مرنے کے لیے بس موت چاہیے ہوتی ہے اور چھوڑ جانے کے لیے حوصلے، اور حوصلوں کے لیے دل پتھر کرنے پڑتے ہیں۔ یاد رکھیے، چھوڑ جانے اور چھوڑ دینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے اپنے بندے سے، وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے زندگی دی ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مارنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکلیف وہ سواری ہے جس پر سوار ہونا آ جائے تو انسان صبر کی منزل کو پا لیتا ہے، اور صبر اس مقام کا نام ہے جہاں اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں ہی سے برستی ہے۔ زندگی آخر رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ جو برا کہے چپ ہو جاؤ، جو ستائے صبر کرو۔ اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔ میں وہ غمزدہ داستان ہوں کہ جسے آپ چاہ کر بھی کبھی سمجھ نہیں سکتے۔ قسم سے بہت سکون ملتا ہے جب ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ مصیبت کا اجر صبر ہے، اور صبر کا اجر اللہ کی قربت ہے۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ جب سہاروں پہ بات آ ٹھہری، ہم نے مر جانا مناسب سمجھا۔ زندگی فقط متضاد ہے بناوٹی دکھاؤں کا۔ اللہ تمہاری شہر رگ سے بھی قریب ہے، اور تم رونے کو کندھے ڈھونڈتے ہو۔ سنو پیاری لڑکیوں، جو مرد بن کر والدین سے ہاتھ نہ مانگ سکے، ایسے شخص کے لیے کبھی اپنی دہلیز پار نہیں کرتے۔ منتیں ادھوری رہ گئیں، چاہنے والا معذرت کر گیا۔ محبتوں کے معاملے میں تھوڑا بدنصیب ہوں میں۔ جب سے تم چھوڑ گئے ہو بیگانے کی طرح، مجھے غموں نے بانٹ لیا ہے خزانے کی طرح۔
جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی۔ مجھے لہجے سمجھ میں آتے ہیں، اپنے الفاظ کو اب ترتیب نہ دے۔ جس شخص کا خدا خود نگہبان ہو اس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ دل سے مخلص ہو کر کھایا گیا ہو۔ میں عادی نہ تھا اتنی محبت کا، اس نے عادی بنا کے چھوڑ دیا۔ جنہیں پتا ہے اکیلا پن کیا ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں۔ بند کمرہ، خالی ذہن، نم آنکھیں، بخار میں مبتلا بدن، خاموش موبائل، اذیتناک یادیں، ہلکی سی بارش۔ میں نے اخلاص کے شیشے میں لہو پیش کیا، پھر بھی جو لوگ منافق تھے منافق ہی رہے۔ اچھے لوگ دنیا سے جلدی رخصت ہو جاتے ہیں، اسی لیے تو دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی رہ گئی ہے۔ دل ہر جگہ نہیں لگتا، لاڈ ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے، مان ہر کسی پر نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے، کھلی کتاب کی طرح ہر کسی کی آنکھوں سے پڑھے جانے کی خواہش نہیں ہوتی۔ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پورے ہجوم میں بھی نگاہ صرف ان پر ہی ٹکتی ہے۔ جس میں تم نے ہر رشتہ توڑا تھا، میں روز رات کو وہ میسج پڑھ کر سوتا ہوں۔ کسی کی جگہ لینا اور کمی پوری کرنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جگہ لی جا سکتی ہے لیکن کمی پوری نہیں کی جا سکتی۔ کبھی کبھی تو عورت ایک نگاہ میں اپنا سب کچھ وار دیتی ہے۔ اب تو ہوش میں بھی مدہوشی ہے، نہ جانے کیسی یہ خاموشی ہے۔ جستجو سی ایک جاگ اٹھی ہے بس تجھی سے ملنے کی، تیرے انتظار میں ترس گئی ہیں اب تو یہ نگاہیں بھی۔ نہ جانے کیسا تیرا یہ عشق ہے کہ عاشق سے بھی پردہ پوشی ہے۔ خزاں کے دھوپ سے شکوہ فضول ہے محسن، میں یوں بھی پھول تھا آخر مجھے بکھرنا تھا۔ ذہانت اور پرسنالٹی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، اس حقیقت کو جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسا عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ میرا ہو جا مجھے یار مکمل کر دے، یا مجھے چھوڑ دے انکار مکمل کر دے۔ تو جو خوش ہے تو یہی بات ہے کافی مجھ کو، جیت جا مجھ سے یا پھر ہار مکمل کر دے۔ فطرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ محبوب کی موجودگی بیگانے شہر کو اپنا اور اس کی غیر موجودگی اپنے شہر کو ہی بیگانہ کر دیتی ہے۔ جانیے میں چلا گیا ہوں کہاں، میں تو خود سے کہیں گیا بھی نہیں۔ فرض کریں جو کبھی آپ کے ساتھ تھا اب وہ کسی اور کے ساتھ ہے تو پریشان مت ہوں، وہ سگا اس کا بھی نہیں بنے گا، یہ در بدر پھرنا ہی اس کی سزا ہے۔ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ مرتا نہیں اب کوئی کسی کے لیے ناصر، تھے اپنے زمانے کے جواں اور طرح کے۔ یا اللہ مجھے کسی کے دل کا زخم یعنی گھاؤ نہ بنانا جو اسے درد دے اور وہ آپ سے شکوہ کرے۔ ضروری نہیں جو کچھ اللہ نے آپ سے دور کر دیا وہ سب آپ کے لیے برا ہی ہو، عین ممکن ہے آپ وہ خیر ہوں جس کے وہ لوگ مستحق نہ ہوں۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنا ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے۔
اور وہ ہے غلط فہمی۔ حالات جیسے بھی ہوں، منزل جتنی بھی مشکل ہو، لیکن میرا اللہ راستے نکال ہی دیتا ہے۔ رب وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے مسکراہٹ سے مجھے رنگ برنگی تتلیاں باد نسیم سے کھیلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جبکہ میرا دل پھولوں کی باہوں میں سر رکھ کر یہ سب دیکھتا ہے۔ خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک اس شہر میں سب کچھ ہے، بس ایک تیری کمی ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ پاک تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ جو لوگ مطلب کے لیے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، وہی لوگ اگر مطلب نہ نکلے تو گریبان ہی پکڑ لیتے ہیں۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر ہم جیسے لوگ نیندوں کا بوجھ اٹھائے، ان وحشت زدہ اندھیروں سے گھبرا کر جب کمرے کے کسی کونے میں بیٹھ کر خود کو نوچ رہے ہوتے ہیں، اس وقت لگتا ہے شاید زندگی سے زیادہ بے رحم کوئی چیز نہیں ہے۔ تمہاری آدھی زندگی دوسروں کو خوش اور متاثر کرنے میں گزر گئی، اور باقی کی آدھی زندگی لوگوں کی دی گئی پریشانیوں میں۔ اب یہ تماشا ختم کر دو، تم نے کافی کھیل لیا۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے، مذہب کی حمایت میں لکھیں گے، لیکچر دیں گے اور اس کی خاطر مر جائیں گے، لیکن اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ عقل مند انسان نقصان میں چھپے ہوئے فائدے کو سمجھ جاتا ہے۔ قدرت نے تخریب میں تعمیر کا راز چھپا رکھا ہے۔ دیندار اپنے آپ کو تکلیف میں اسی لیے مبتلا کرتا ہے کہ آخرت میں راحت میسر آئے۔ گزری ہوئی پاک ہستیوں کا ذکر باعث ثواب ہے اور گنہگاروں کو عذاب سے رہائی دلاتا ہے۔ مصیبت میں پھنسا ہوا انسان بہتر ہے کہ اسے مالک یاد رہے، اس امن سے جو اسے بے فکر اور سرکش بنا دے۔ نہر کے کنارے پر سویا ہوا شخص پیاس محسوس کرتا ہے، جبکہ پانی بالکل اس کے قریب ہوتا ہے۔ اس کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اٹھتا ہی نہیں ہے، تو اسے پانی کیسے نظر آئے؟ یہی ہمارے حال ہے۔ خدا کی ذات ہمارے بہت قریب ہے، لیکن ہم اس کی طرف قدم ہی نہیں بڑھاتے۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزانہ لباس پہن لو، تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے۔ آپ کی ذات اب پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہیں، صرف دلوں کو سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ گوہر بن جائے گا۔ مٹا کر اپنی ہستی کو سراپا جستجو ہو جا، تو جو چاہے گا وہ ہوگا، جو وہ چاہتا ہے تو ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو خود سے ہی نہیں آشنا، تیری ذات تجھ پہ ہی راز ہے، تیرے قلب میں ہے چھپا ہوا، تیری روح کو جس کی تلاش ہے۔ میں اداس رنگ قلندر، میرے چار سو تصور، میری شب کے چوکھٹے پر میری زندگی مصور۔ اس دھرتی پر جس کو بھی خودی کا عرفان حاصل ہوا، ان سب نے متفقہ طور پر ایک ہی بات کہی، خدا انسان کے اندر رہتا ہے۔ اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے اور اپنی قدر و قیمت نہیں معلوم، تو اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی۔ آپ قطرہ نہیں سمندر ہو، آپ ذرہ نہیں پوری کائنات ہو۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں، بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں مگر ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ میں غرض جتنا جیوں تیرا ہی بندہ بن کر، ہے میری عرض تمنا اسے پورا کر دے۔
ہم بھی کیا لوگ ہیں، کعبے کا رخ تلاش کرتے ہیں مگر دل کی سمت درست نہیں کرتے۔ ہم نے جمال یار نہ دیکھا تو کیا ہوا، ہم پہ نگاہ یار ہے یہ بھی تو کم نہیں۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، میرا دل چاہتا ہے میں خاک بن جاؤں۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے اور محبت روح کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ نفس کی خواہش کے خلاف چلنے سے اس کا درد علاج اور اس کی تکلیف آرام میں بدل جاتی ہے۔ یہ ابلیس کا تکبر یا آدم کو سجدے سے انکار، یا آدم کی غلطی اس پہ ندامت و استغفار، یہ سب تو ایک بہانہ تھا، یہ نظام جو چلانا تھا، اس بزم کو سجانا تھا، کملی والے میں آنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ کم بولنے والا لڑکا اور زیادہ بولنے والی لڑکی ایک مکمل جوڑی ہوتی ہے۔ دنیا والوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتے ہو، جا اپنے دل کا دروازہ کھٹکھٹا۔ ہم مسلمانوں میں سے ہر مسلمان ایمان پر مرنا چاہتا ہے، لیکن ایمان پر جینا کیوں نہیں چاہتا؟ یاد آتے ہیں اف گناہ کیا کیا، ایک محبت کر لی دوسرا تم سے کر لی۔ حدیث پاک میں ہے کہ عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کو سننے والے بنو یا علم و علماء سے محبت رکھنے والے بنو، اور پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے وہ بھی عطا کرے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں ہے۔ محبت پہلی دوسری یا تیسری نہیں ہوتی، محبت وہ ہوتی ہے جس کے بعد محبت نہیں ہوتی۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ میں گریزاں ہوں محبت سے تو سبب کچھ ہے، ورنہ کون ہے جو چاہت کے طلبگار نہیں۔ میں تو سرتاپا محبت ہوں مگر پھر بھی مجھے اس لفظی محبت کا اعتبار نہیں۔ رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں کوئی، تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی ہے انسان، مسکرانا سیکھ لے وجہ تلاش نہ کر۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے، بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زناکاری کو۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، اب اس پرندے کے دل سے پنجرا نکالنا ہے۔ جو دوست ہوتے ہیں وہ تو دوستوں کو استعمال نہیں کرتے، دوست ہی تو دوستوں کے ہم خیال ہوتے ہیں، ہم راز ہوتے ہیں۔ دوست ہی تو دوستوں کی امید ہوتے ہیں، ان کا مان ہوتے ہیں۔ دوست وہ ہوتے ہیں جو غموں کو بھی خوشیوں میں بدل دیتے ہیں۔ کسی نے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا دنیا کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ پاک سے دور کر دے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لیں، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ ایک تو ہی تھا اس دیار میں اپنا، اب کہ تجھ کو بھی خفا کر بیٹھے۔ کیا لطف و محشر میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔
शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह पाक तुमसे अपनी मगफिरत और फजल का वादा करता है। अल्लाह बड़ी वसअत वाला, हर बात जानने वाला है। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। अगर तुम मोहब्बत के पाकीज़ा रास्ते पर चलना चाहते हो तो पहली शर्त ये है कि तुम्हें आजिज़ होना पड़ेगा, धूल और खाक की तरह। शहवत वाला नफ्स रूह का नूर नहीं रखता। शहवत वाला नफ्स अल्लाह ताला से बहरा और अंधा है। सच्ची मोहब्बत तो वो है जिसमें महबूब सामने हो और उसको नजर उठाकर देखने की हिम्मत न हो। अच्छी और बुरी बू आसमानों पर पहुंचती है। हमारे तकब्बुर की बू, गुस्से की बू, हिर्स की बू, प्यास की बू की तरह सांस के साथ होने की वजह से पहचान ली जाती है। अगर तू इनकार करेगा तो ये बू तेरे खिलाफ गवाही देगी। गुनाहों के बू की वजह से हमारी दुआएं मरदूद हो जाती हैं। मुश्किल हुआ है रहना हमें इस दयार में, बरसों यहाँ रहे हैं ये अपना नहीं हुआ। मैंने मंदिरों, गिरजाघरों और मस्जिदों में तलाश किया, लेकिन खुदा को मैंने अपने दिल में पाया। प्यास के वक्त आप प्यास बुझाने के लिए प्याले पर झुकते हैं तो उसमें अल्लाह नजर आता है, लेकिन जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत नहीं, उन्हें सिर्फ अपना ही चेहरा नजर आता है। आल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। कहने लगे कि हमको तबाही का गम नहीं, मैंने कहा कि वजह तबाही यही तो है। हम लोग हैं अज़ाब इलाही से बेखबर, ए बेखबर अज़ाब इलाही यही तो है। मेरा कहकहा बुलंद है सबसे, ताकि कोई आंसू न देख ले मेरे। सूफी का दुनिया में किसी चीज से ताल्लुक नहीं होता सिवाय अनदेखी दुनिया के, और जब उसकी जबान खोल दी जाती है और अल्लाह ताला उसे बोलने की इजाजत देता है तो वो कलाम करता है, वरना खामोश ही रहता है। जब खुद को बोझल महसूस करने लगो तो ज़ाहिरी अशिया का बोझ गिरा दो, पहले अपनी नजर से फिर अपनी मिल्कियत से। मूसा व मंसूर से इतना तो कोई पूछ दे, लुत्फ़े नज़ारा मिलेगा कोह पर या दार पर। रूहें अपने जैसी रूहों को ढूंढ लेती हैं, ये ताकत उन्हें अज़ल से वदीयत कर दी गई है। लन बरकरार रखना, हम जलवे बरकरार रखेंगे। तुमको क्या लगा दर्द मुफ्त में मिलते हैं? अरे भाई, वफा सिखानी पड़ती है। जिन्हें मैं खोना नहीं चाहती उनसे बहस नहीं करती कभी, फिर चाहे मेरी जीत हो या हार, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। सिवाय अल्लाह की ज़ात के हर चीज़ फना हो जाने वाली है, तो जो कोई अपनी ज़ात को ज़ाते बारी ताला में फना कर देगा वही बचेगा, वरना हलाक हो जाएगा। जो उस दरवाजे पर मैं और तू का ऐलान करेगा वो मरदूद है, सिर्फ ला के दर्जे वाला ही मुकीम है। जो ज़ात अहद में दाखिल हो गया उसके लिए फना नहीं है, उसकी तरफ रुजू करना है तो दुई को ख़त्म करके आओ। जिस दिल में मोहब्बत इलाही की आग भड़कती रहती है वो सर से पांव तक ग़ल्बे शौक़ में मुब्तला रहता है। उसे वस्ल महबूब की प्यास इतना मज़ा देती है कि जितना जाड़े में आग की तपिश। बात ख़त्म होगी कब्र की मिट्टी पे, हम तुझे जिंदा भूल नहीं सकते। ज़ाते बशर में कोई राज पन्हा ज़रूर है कि बात बात उसकी फरिश्ते हैं लिख रहे, में मत शुमार हो जाना। ताहे वफाओं का तकाज़ा तुमसे, हम तो एक झूठी तसल्ली के तलबगार थे बस। मोहब्बत को बाहर तलाश करते करते थक जाते हैं लोग, जबकि रब ने तो आपको मोहब्बत बन जाने के लिए दुनिया में भेजा था। ये सवाल बन चुका है वो मेरे लिए, न जिंदगी में आता है न ही जाता है। एक सच था तुझसे जो बोला नहीं कभी, इश्क अब वो झूठ है जो बहुत बोलता हूँ मैं। तेरे पास यार नहीं है तो तलब क्यों नहीं करते,
اور اگر یار تک پہنچ چکے ہو تو خوشی و شادمانی کیوں نہیں کرتے؟ کچھ پلٹ کر نہیں کہا میں نے، یہ مجھے مات ہو گئی ہے کیا؟ مجھ پہ کسنے لگے ہو آوازیں، اتنی اوقات ہو گئی ہے کیا؟ بس اسی کے وصال میں غرق ہوں اور نہیں جانتا کہاں جا رہا ہوں۔ میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ میری روح کو کوئی ساتھی مل جائے، پھر مجھے معلوم ہوا وہ میں خود ہی ہوں۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اور پھر میں تو دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنی خوشیوں سے بغاوت کرنے والی لڑکی تھی۔ دیکھو نا، پھر بھی رون دی گئی ہوں، تو گویا مخلص ہونا بھی عذاب ٹھہرانا۔ ڈر ہم کو بھی لگتا ہے رستے کے سناٹے سے، لیکن ایک سفر پر اے دل اب جانا تو ہوگا۔ میں دے رہا ہوں تمہیں خود سے اختلاف کا حق، اختلاف کا حق ہے مخالفت کا نہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مولانا رومی، خزائن غیبی سے عطا کردہ عقیدے کا اقرار و اظہار کر کہ سبحان اللہ ہمارے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دیدار یار آنکھ والے کرتے ہیں، اندھے تو فقط اعتراض کرتے ہیں۔ پھر ہوئی شین الف میم خدا خیر کرے، پی لیا جام الف میم خدا خیر کرے، پہلا عشق ہے ڈرتا ہوں نہ ہو جاؤں کہیں، نون الف کاف الف میم خدا خیر کرے۔ میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے، من کو جھکا کر رب نظر آتا ہے۔ 1000 شکر کہ ہم مصلحت شناس نہ تھے، کہ ہم نے جس سے کیا عشق والہانہ کیا۔ اعتبار جب اپنے توڑتے ہیں تو صرف اعتبار نہیں ٹوٹتا، ساتھ ہم خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص انجام کو سوچتا ہے وہ بہت سی خرابیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بہت ناز تھا مجھے اپنے چاہنے والوں پر، میں عزیز تھا سب کو مگر ضرورتوں کے لیے۔ میرا ارمان میری خواہش نہیں ہے، یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے، میں تیرے خواب واپس کر رہا ہوں، میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے۔ انسان کی بدعملی اس کی تکلیف کا سبب ہے، اور بدعملی کا وہ خود ذمہ دار ہے، مقدر اس کا ذمہ دار نہیں۔ تم نے غلط راستے سے آنے والی کسی شے کو شکر کے طور پر قبول کیا تو وہ شے بڑھ جائے گی، نجات نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں وہ چیز بڑھا دوں گا۔ یہ خاص راز ہے کہ انسان اپنے شکر کے ذریعے بھی بعض اوقات عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو کعبہ تک گیا ہے اور میں کعبہ کے مالک تک، رسائی دیکھ ہے وائس، کہاں تیری کہاں میری۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو اور ہر وقت خیال کرے تو سمجھ لینا وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جیسے ساری زندگی دے کر آپ کو موت ملتی ہے، ایسے ساری دنیا دے کر فقیری مل سکتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ عشق کے گرد گھومے اور طواف کرے، اور وہ عشق صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ رنگت کے تانے سہتے مفلسی کا بوجھ لیے، ہم کبھی کبھار جو مسکراتے ہیں کمال کرتے ہیں۔
غمگین نہ ہو، جو بھی تو کھو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔ نے سوال پوچھا، کیا موت سے زیادہ کوئی چیز دردناک ہے؟ محبت نے عقل کو مخاطب کیا اور کہا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اے عزیزم، اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھک جا اور نفس امارہ کی دیوار کے ڈھیلوں اور اینٹوں کو پھیر ڈال۔ روحانیت سکھائی نہیں جا سکتی، پڑھائی نہیں جا سکتی، اختیار کی جاتی ہے۔ یہ وسوسے، پریشان خیالیاں، عدم تحفظ کا احساس، بیماریوں کا خوف، رشتے ناطے کے ٹوٹنے کا خوف، دشمنی کا احساس، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ دل میں شک ہے۔ اگر انسان کے دل سے شک نکل جائے تو وہ وسوسوں سے آزاد ہو جاتا ہے، نفرت و حقارت اس کے اندر سے نکل جاتی ہے، اس کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ کوئی میرا دشمن ہے، وہ عدم تحفظ کے احساس سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ تو جس بندے کے دل میں شک ہے وہ اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ تم جانتے ہو مجھے کیا پسند ہے؟ برستی بارش، سمندر کی لہریں، پھولوں کی خوشبو، چاندنی راتیں، اچھی شاعری اور سب سے زیادہ اس تحریر کا پہلا لفظ یعنی تم۔ کتنے عجیب ہیں نا لوگ، بات پکڑ کر انسان چھوڑ دیتے ہیں۔ جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ مسجد میں رہ کر اپنی جوتیوں کی فکر میں رہنے سے گلیوں میں آوارہ پھرتے ہوئے خدا کو یاد رکھنا بہتر ہے۔ کتنے برس تک زمین تھی رشک فلک؟ جواب، صرف 63 برس، یقین کے ساتھ۔ یہ تلخیوں سے بھرے لوگ طنز نہ کریں تو مر جائیں گے۔ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو غرور و تکبر سے پاک ہیں۔ مل رہے ہو سفید دشمن میں کھڑے ہو کر بھی، کتنے اچھے ہو میاں اتنے برے ہو کر بھی۔ ایسے لوگوں سے اندھیرے میں ملاقات نہ ہو، جو چراغاں نہیں کر سکتے دیے ہو کر بھی۔ تم ستاروں سے بچھڑ کر تو نہیں آئے ہو، آسمان لگتے ہو قدموں میں پڑے ہو کر بھی۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دنیا سے واجبی اتنی محبت کرو جتنی مسافر کو گاڑی سے ہوتی ہے۔ مسافر جو ہے گاڑی میں اپنی سیٹ بناتا ہے، بیٹھتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ سیٹ اس نے چھوڑ جانی ہے اور گاڑی آپ خرید نہیں سکتے۔ تو یہ ٹرینڈ ہے، آپ آرام سے اپنی سیٹ کا خیال کرو۔ آپ سے پہلے اس سیٹ پر بے شمار مسافر بیٹھے ہیں، آپ کے بعد اس سیٹ پر بے شمار مسافر بیٹھیں گے اور مسافر کی طرح آپ اپنا وقت گزارو۔ اللہ کی آواز سننے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تحفے میں کہیں سے خربوزے آئے، آقا نے لقمان کو بلوایا، اپنے ہاتھ سے کاش کاٹی اور لقمان کو دی۔ وہ اسے شکر سمجھ کر کھا گئے، چونکہ انہوں نے خوشی سے کھایا تھا لہٰذا آقا کاشیں دیتے رہے۔ وہ 17 کاشیں کھا گئے، ایک بچ گئی،
جب اس نے کھائی تو کڑواہٹ سے منہ جل گیا۔ تھوڑی دیر بے چین رہا، جب ٹھیک ہوا تو پوچھا، اے جان آدم، تم نے اس قدر کڑواہٹ کیسے کھا لی؟ کیوں نہ کوئی عذر کر دیا کہ نہیں کھا سکتا؟ حضرت لقمان نے فرمایا، تیرے سخی ہاتھ سے اس قدر اچھے اچھے کھانے کھائے ہیں، مجھے شرم آتی ہے اگر تیرے ہاتھ سے ایک کڑوی چیز نہ کھاؤں۔ اگر میں ایک کڑوی چیز پر واویلا کر دوں تو مجھ پر لعنت ہے۔ تیرے محبت بھرے ہاتھ نے خربوزے میں کڑواہٹ چھوڑی ہی کب تھی؟ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ میں بہت زیادہ امیر ہوں کیونکہ میں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقیر ہوں۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ سچ کہوں تو جگر اٹھے، جھوٹ بولوں تو رام، کبیر بیچارہ کیا کرے دونوں کٹھن کام۔ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ کثرت میں بھی وحدت کا تماشا نظر آیا، جس رنگ میں دیکھا تجھے یکتا نظر آیا۔ خاموش معاہدہ ہوا میرا ضمیر سے، اور بادشاہ بن گیا میں ایک فقیر سے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کی حالت عجب ہے، بدکاری کو اعلیٰ نصب سمجھتے ہیں اور پاک دامنی کو حیرانگی سے دیکھتے ہیں، گویا دین اسلام کے لباس کو الٹا کر کے پہن لیا ہے۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ جب منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو تخت دار کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو کوئی 1,00,000 آدمی اس جگہ جمع تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا اور کہتا تھا، حق 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 ان الحق۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران کسی درویش نے اس سے پوچھا، عشق کسے کہتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، تم آج دیکھو گے، کل دیکھو گے اور پرسوں دیکھو گے۔ یعنی اس روز اسے مار ڈالا گیا، دوسرے روز اس کی لاش کو جلا دیا گیا اور تیسرے روز اس کی خاک ہوا میں اڑا دی گئی۔ گویا عشق اسے کہتے ہیں۔ تم سے جانا ملا ہوں جس دن سے، بے تیرے خود سے ڈر گیا ہوں میں۔ کوئے جانا میں سوگ برپا ہے کہ اچانک سدھر گیا ہوں میں۔ اگر تیرے باپ کی شادی ہو گئی ہے تو تیری بھی ہو جائے گی اور تیرے بچوں کی بھی ہو جائے گی، کیونکہ شادی پیسوں سے نہیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت نہ سمجھنے والوں کے لیے نفس اور سمجھنے والوں کے لیے روح ہے۔ خداوند تعالی متحمل بھی ہے اور رحیم و کریم بھی ہے۔ وہ گنہگاروں کو توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے، توبہ کرنے والوں کو دامن رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ عشق رسم و رواج کیا جانے، یہ طریقے یہ طور کچھ بھی نہیں، وہ ہمارے ہم ان کے ہو جائیں، بات اتنی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بات تلخ ہے مگر روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب بھی کام نہیں دیتے۔
درس کربلا یہی ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے رہو. نہ چھوڑ اے دل فغان صبح گاہی، اما شاید ملے اللہ میں. تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا. مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے. آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے. گمان نہیں ہے یقین ہے، میرا یقین کرو. کوئی کسی کا نہیں ہے، میرا یقین کرو. یہ دنیا ایسا خسارہ ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر لیں، وہ آپ کی ذرا سی لغزش پر آپ کو آپ کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں. پھر چاہے آپ نے ان لوگوں کے لیے اپنے عزیز تر رشتوں اور چیزوں کو بھی وقت دینا چھوڑ دیا ہو، ان کے لیے یہ چیز بھی کوئی معنی نہیں رکھتی. آئی خدا کی یاد تجھے دیکھنے کے بعد، سب سے ہوں بے نیاز تجھے دیکھنے کے بعد. جس کا اپنا محبوب ہو وہ کسی اور دل پر کی جانب کیوں دیکھے؟ یہ آئین عشق میں روا ہی نہیں ہے. اس طرح کے عاشق پر عشق حرام ہے جو اپنے معشوق کے علاوہ کسی اور کو دیکھے. کبھی کبھی انسان کو اپنے مخلص ہو کے چلنے پر بھی رونا آ جاتا ہے. عقل کہتی ہے کہ مالا مال ہو، عشق کہتا ہے کہ پائے مال ہو. عقل کہتی ہے کہ تخت شاہانہ ملے، عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے. عقل کہتی ہے کہ چل بازار کو، عشق لے جاتا ہے کوئے یار کو. آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں. شکریہ.